بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج 26 اپریل 2021 ہے اور آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس وقت پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے انیشل ٹیسٹ اور ISB کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج کی آن لائن کلاس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، سب سے پہلے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، پہلا کویشچن ہے آپ سے، ہاؤ مینی انڈسٹریل ایریاز ان جاپان ہیونگ؟ جاپان میں کتنے انڈسٹریل ایریاز ہیں؟ سر 3. سر 3۔ سر 3 ایریاز 3 ایریاز ہیں 3 سر. سر 3۔ ٹھیک ہے، 3 انڈسٹریل ایریاز ہیں ٹوٹل جاپان میں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ان وچ کنٹری واز دی حضرت ایڈم علیہ السلام تھرون؟ ایڈم انگلش میں حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ جی سر ان سری لنکا سری لنکا. سری لنکا سر. سر سری لنکا. ان سری لنکا سر۔ سر ان سری لنکا. سر سری لنکا۔ یہ پکچر جو ہے لگائیے نا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، ان کو ریموو کر دیں انٹرنیٹ، گوگل سے یا فیس بک کی پکچرز وغیرہ، یہ اس پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے۔ تو اپنے پروفائل جو پکچر ہے آپ کی، اس کو ریموو کر دیں یا پھر اپنی پکچر لگا دیں یا خود کھینچ کے لگائیں، ٹھیک ہے؟ انٹرنیٹ سے لی ہوئی تمام پکچرز یا واٹس ایپ سے ادھر ادھر سے لی ہوئی جو تصویریں، ان پہ پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے، ان کو ریموو کر دیں جب میں ویڈیو بناتا ہوں۔ عید کی نماز اسلام میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے یہ؟ عید کی نماز سر واجب ہے۔ سر واجب. فرض کفایہ. فرض کفایہ. عید کی نماز سر واجب ہے۔ عید کی نماز سر واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ واجب سر. سر عید کی نماز واجب ہے۔ سر واجب ہے، واجب. غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، دونوں بتائیے۔ غزوہ بدر میں سر 14 اور غزوہ احد میں 70 کے قریب تھے جی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا آنسر کریکٹ ہے۔ سر غزوہ احد میں 70 اور غزوہ بدر میں 14. قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں فرسٹ ٹائم ترجمہ کس نے کیا تھا؟ سر 70. سر شاہ عبد القادر۔ شاہ ولی اللہ نے سر۔ جو ہی کریکٹ آنسر آئے گا میں نے کویشچن ادھر سے آپ کو تھرو کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سر شاہ عبد القادر نے کیا تھا سر. سر شاہ عبد القدیر۔ سر شاہ عبد القادر نے۔ شاہ عبد القادر صحیح ہے، قدیر نہیں ہے، شاہ عبد القادر، ٹھیک ہے؟ اور شاہ ولی اللہ بھی غلط آپ نے آنسر دیا۔ یہی فائدہ ہوتا ہے ابھی یہ آن لائن کلاس کا کہ آپ کو تلفظ کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی کریکٹ ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ نماز جنازہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نماز جنازہ نماز جنازہ سر فرض کفایہ ہے۔ سر فرض کفایہ۔ سر فرض کفایہ. ٹھیک ہے، فرض کفایہ۔ یہ بتائیے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ سر فرض کفایہ۔ سر فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا فرض جو کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا اس علاقے کا تو سب گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے جس نے ادا کیا اس کو ثواب ملتا ہے، اور جس نے ادا نہیں کیا تو اس پر اس کے گناہ نہیں ہوتا، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ غلط آنسر دے رہے ہو آصف شاہ، اوپر آنسر میں نے کریکٹ دے دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیسٹ نمبر 15-16 تھا یا 16-17 تھا یہ؟ ٹھیک ہے سر. نمبر 15 اور 16 تھا. ٹھیک ہے، 15 اور 16، ٹھیک ہے۔ میں نے ہی واز افیکٹڈ ڈیش مائی ایڈوائز، اس میں فلنگ دی بلینک میں کیا آئے گا؟ ہی واز افیکٹڈ ڈیش مائی ایڈوائز۔ He was affected by my advice, sir. He was affected by my advice. سر اس میں بائی آئے گا، بائی مائی ایڈوائس. اوکے کریکٹ ہے بھائی، اس کا آنسر صحیح ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ از دی میگا سٹی آف پاکستان؟ was affected by my advice sir. Is the mega city of Pakistan, sir. سر کراچی۔ Karachi is the mega city of Pakistan, sir. Sir Karachi. سر کراچی۔ The city of Pakistan is Karachi sir. ٹھیک ہے، کراچی آنسر کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ہاؤ مینی ایئرز از دی یو ایس پریزیڈنسی؟ یعنی کہ یو ایس کا جو صدر ہے کتنے عرصے کے لیے منتخب ہوتا ہے، یہ کتنے عرصے؟ Sir 8 years.
8 years, sir. Sir, 8 years. Sir, US presidency year is 8 years, sir. 8 year. ओके, करेक्ट है आंसर। ये बताइए कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी एयरलाइन का नाम क्या है? Emirates, sir. Emirates. Emirates, sir. इमारात सर। इसकी एयरलाइन का नाम है सर ये एमिरेट्स सर, एमिरेट्स। Am I right, sir? इमारात सर। ये क्या करेक्ट आंसर है आपका। तलफ़ुज़ की थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फैटमैन किस बम का नाम है? Atom bomb drop on Nagasaki, sir. जो नजास्की में जो सर वो किया था उसका नाम है सर, जो नजास्की में एटम बम जो किया था सर। सर, ये उस एटम बॉम्ब का नाम है जो उन सर नागासाकी पे थ्रो किया गया था। तो बम जो है ना नजास्की में थ्रो किया था ना एटम बम, उसका नाम है सर फैटमैन। सर, नागासाकी पे थ्रो किया गया था ये एटम बम, उसी का नाम है फैटमैन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट मैं आपसे अभी डिस्कशन कराने लगा हूँ। डिस्कशन का टॉपिक बड़ा क्लियर है बेटा। एक बच्चा नजास की कह रहा है, नजास की नहीं है, नागासाकी है बेटा। और डिस्कशन का टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स को ऊपर दिया है कि क्या आज का नौजवान इकबाल का शहीं है या नहीं। क्या आज का नौजवान इकबाल का शहीं है या नहीं, इस पे आपने अपने ख़िलाफ़ इज़हार करने हैं। जी, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इकबाल के शाहीन आज के शाहीन हैं। I'll start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. तू शाहीन है बसीरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। बसीरा नहीं बेटा, बसेरा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने माशरे को मस्बत रोक सोचने की फ़िक्र दी है और नौजवानों को इनकलाबी पैगाम की तरफ उबारा है। उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए अपने मुस्तकबिल की कुर्बानी को तरजीह दी। इनकलाबी शायर के ज़रिए नौजवानों में एक नई रूह पोंक दी। खुद भी अमली तौर पर तश्कील पाकिस्तान के मिशन में शरीक हो गए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इसमें नौजवानों का किरदार यकीनन बहुत ही अहम है और इकबाल ने अपने किरदार से भी ये बात साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरों को अपने जवानी के दौर में तोड़ा और तोड़ने का सलीका भी सिखाया। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। पेराए में ये बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान को रब ने बेहतरीन मखलूक करार दिया है, ये हमारे लिए अज़मत की दलील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ शाह है और मैं मर्दान का रहने वाला हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि आजकल के नौजवान इकबाल के शाहीन है या नहीं। तो सबसे पहले अगर इस जुमले पर और किया जाए तो इकबाल ने शाहीन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। तो शाहीन का लफ्ज़ इकबाल ने कुछ खुसूसियात की बिना पर इसको इस्तेमाल किया है। जैसा कि अगर नौजवान और शाहीन के खुसूसियात को देखा जाए तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मसलन शाहीन जो है, शाहीन एक ताकतवर परिंदा है और शाहीन हलाल खाता है, हराम नहीं खाता। और दूसरा वो कि शाहीन एक ताकतवर और बुलंद हौसले वाला है। इस तरह ये खुसूसियात एक मुसलमान नौजवान में भी होता है। तो आजकल के नौजवान इकबाल के शाहीन है क्योंकि आजकल नौजवानों का हौसला भी शाहीन की तरह बुलंद और ताकतवर है। और आजकल के नौजवान कुर्बानी के लिए और शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए वो हर एक मरहला भी तय करता है। तो ये इकबाल ने अपनी बेशतर नज़में अपनी कौम के नौजवानों के लिए लिखी। वो आज के नौजवान असल में हकीकी शाहीन, किसी उड़ान भरने वाले मोमिन की झलक देना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं है। आज की हमारी नस्ल जिस तरफ राग़िब है वो उड़ान तो भरने की ख्वाह है, लेकिन शाहीन जैसी नहीं है। मतलब Assalamualaikum everyone. The today topic is क्या आजकल का नौजवान इकबाल के शहीन है या नहीं। सबसे पहले मैं इस शेर से स्टार्ट करना चाहूँगी। तकलीफ से नकारा न कर अपनी खुदी को, तकलीफ से नकारा न कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत के ये गो है या गाना। शेर बेटा ज़रा सही पढ़ लें।
کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ، ٹھیک ہے، کہ یہ گوہر ہے یگانہ، یگانہ کا یکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شاہین کی سوچ بلند ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، وہ لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں اور پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ یہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی محنت کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے شاہین ایماندار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز تک ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب پاکستان پر کوئی جنگ یا حملہ وار ہوتا ہے تو یہ نوجوان سب سے پہلے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنا تن من تک قربان کر دیتے ہیں، اس ملک کی حفاظت رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا دشمن اس ملک کو میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں نوجوان لوگ علامہ اقبال کے شاہین ہیں، وہ اپنی جان بھی وار دیں گے اس ملک کے لیے۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ۔ میرے خیال سے جن سی آج کی ذرا اونچا بولا کریں، ٹھیک ہے؟ نوجوان نسل ہے وہ چمک دمک کو دیکھ کے اسی کی طرف دوڑ پڑی ہے، اور جیسے کہ وہ ویسٹرن کلچرز کو زیادہ فالو کر رہی ہے اور اپنے اسلامک کلچر کو بہت کم فالو کر رہی ہے۔ اس لیے اقبال نے کائنات کی تذکیر کا کام اپنے شاہین یعنی نوجوانوں کے سپرد کیا ہے۔ مسلم نوجوانوں کی زندگی صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ انہیں ملازمت مل جائے یا دولت کمائیں، بلکہ اقبال نے نوجوانوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے اسلاف منظر میں اقبال نے جب مسلمان نوجوانوں کے طرز عمل اور کردار کا جائزہ لیا تو انہیں بے حد صدمہ ہوا، لیکن اقبال ایک باحوصلہ اور پرعزم انسان تھے۔ اپنے تعمیری مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 2 طویل نظمیں لکھی جو شکوہ اور جواب شکوہ کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نظم وہ بھی ہے جو نوجوان اسلام کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے۔ اقبال نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان نوجوان مغربی تہذیب کا لباس پہن چکے تھے اور اس کردار سے دور ہو گئے تھے جو اسلام کا سرمایہ ہے۔ اس تناظر میں اقبال نے نوجوانان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں احساس دلایا کہ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور اپنے کردار پر نظر ڈالیں۔ اقبال چاہتے تھے کہ قوم کے نوجوان آگے بڑھیں، اس لیے کہ انہی سے قوم کی ترقی وابستہ ہے، لیکن آج اگر کوئی آگے بڑھنے کی لگن رکھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ قوم کے مفاد، بلکہ وہ شاید اپنی ذاتی مفاد کے لیے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے سامنے کے حریف کو بڑھتے نہیں دیکھ سکتا اور اسے نیچا دکھانے کے لیے اور اس کو ہرانے کے لیے محنتیں کرتا ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نوجوان ایک قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، آنے والی نسلیں ہی ان کو یاد کرتی ہیں اور انہی کو اقبال کے شاہین کہتے ہیں۔ محنت اور جس قوم کے نوجوان محنت کرتے ہیں، جو قوم محنت کرتی ہے وہی بلندی تک پہنچتی ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے۔ السلام علیکم جینٹلمین، آج کی ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا آج کے نوجوان اقبال کے شاہین ہیں یا نہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، علامہ اقبال نے شاہین کس نوجوان کو کہا ہے؟ اقبال کا شاہین وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، جس کی سوچ بلند ہو، جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرے، جو حلال رزق کھائے، جو سچا مسلمان ہو۔ اور اقبال کا شاہین وہ ہے جس کے اندر جذبہ حب الوطنی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو۔ اقبال کا شاہین وہ ہے۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق آج کے دور میں بہت کم نوجوان ایسے ہیں جو اقبال کے شاہین ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی نیم از محسن علی فرام کراچی۔ ٹوڈے آور ٹاپک آف اسپیچ از کیا آج کا نوجوان اقبال کا شاہین ہے یا نہیں۔ جس طرح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو مستقبل کا معمار کہا، اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین سے ترجیح دی ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ انہوں نے نوجوانوں کو اپنی شاعری سے سیدھے راستوں پر چلنا سکھایا۔ جیسے ہم اگر بات کریں، ایک کپڑا ہے، اسے ہم
صفائی میں استعمال کریں تو گندا ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر ہم ایڈیشن کر کے اچھا سا سوٹ بنائیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس کی ایک ترجیح دی جاتی ہے اس طرح سے۔ اور اگر ہم اس طرح صاف کپڑے سے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا جائے تو ہم اسے چومتے ہیں، لیکن دیکھیں کپڑا ایک ہی ہے، اس کے استعمال اس کپڑے کی عزت اور اہمیت بڑھا دیتی ہے، اور قدر اور اہمیت کا اندازہ قدر اور اہمیت کے اندازے سے اس کا فرق پیدا کر دیتا ہے، جو فرق اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا عمل کردار ہوتا ہے جو اس کے اچھے برے کا باعث بنتا ہے۔ اس بات کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے: الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ ملا نہیں بیٹا، ملا۔ اور اسی طرح پرواز ہے اس دونوں کی ایک فضا۔ شعر تو ٹھیک پڑھے نا بیٹا۔ پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور۔ نیکسٹ چلتے ہیں اور ٹاپک دیکھیں کس ٹاپک پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹاپک سے ہٹے مت، غیر ضروری باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ٹاپک دیکھ کے آپ نے گفتگو کرنی۔ اس طرح ایس بی کے اندر بھی آپ نے جو ٹاپک دیا اسی پہ ڈسکشن جب کریں گے یا لیکچریٹ کریں گے تو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں ہسٹری نہیں پیش کرنی، انہیں پتہ ہے ڈیفینیشن نہیں پیش کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ سے جو پوچھا گیا آپ اسی ٹاپک کے مطابق چلنے ہیں آپ لوگوں نے۔ ان دا لاسٹ میں اس شعر سے اختتام کرنا چاہوں گی: عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں نہیں بیٹا، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جزاک اللہ۔ ون مور تھنگ، شعر آپ لوگ نہ ہی پڑھیں بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ شعر غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے نوجوانوں میں اقبال کے شاہین کا جذبہ نہیں پایا جاتا، وہ ان میں کاہلی آ چکی ہے۔ وہ نہ کہ محنت کرتے ہیں، صرف سوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، سوتے ہیں، نہ ان میں کاہلی آ چکی ہے۔ آج کل کے نوجوان جو ہے نا اقبال کے شاہین بالکل نہیں کہلاتے۔ اقبال چاہتے تھے کہ ان کی قوم اٹھے، ان کی قوم کامیابی تک پہنچے، ان کی قوم کام کرے، لیکن آج کل کے نوجوانوں میں بالکل یہ چیزیں بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ میرے خیال سے اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ نوجوان نسل گمراہیوں کا شکار ہے تو وہ بے شک الفاظ اور وقت کم پڑ جائے گا۔ اس بحث سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد سراؤنڈنگز میں دیکھیں اور مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں۔ بہت آواز کم ہے بیٹا آپ کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے شکست خوردہ قوم کی تن مردہ میں زندگی کی روح پونک دی اور نوجوانوں کو حمل پر آمادہ کیا۔ پاکستان خواب اقبال جس کی تعبیر آج کے نوجوانوں نے کرنی ہے، یقیناً پاکستانی نوجوانوں میں ایک عزم و حوصلہ موجود ہے، لیکن انہیں تربیت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تعمیر پاکستان کے لیے نوجوانوں کو قلم اور کتاب سے رشتہ استوار کرنا ہوگا، علمی صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہوئے غفلت اور لاپرواہی کے رویوں کو ترک کرنا ہوگا۔ یقیناً ہم اس معاشرے کی تعمیر کر سکیں گے۔ تعمیر پاکستان یہ ہماری منزل ہے، اس منزل تک رسائی ممکن ہے کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی سرزمین یعنی پاکستان فضاؤں میں عدل و انصاف کی بہار کی اساس فکر اقبال ہے جو بزرگوں کے نقش قدم کی کرنی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فکر سے واقف ہے یا 9 نومبر کو چھٹی کے دن کے طور پر مناتا ہے؟ کیا پیغام اقبال ہمیں یہی درس دیتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے بہترین نوجوانوں کا منزل دولت اور اسٹیٹس کا اصول ہے۔ اس منزل کا آخری انجام جو بھی ہو، دنیاوی انجام ایک گمنام موت اور ورثے میں چھوڑی ہوئی جائیداد، جبکہ اقبال کا راستہ یہ نہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو خدمت کی فکر سے آراستہ کیا ہے اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال زیادہ تر شاعری اور اپنے تعلیم نوجوانوں کو دیا کرتے تھے، اور اپنی شاعری میں وہ زیادہ تر نوجوان ہی استعمال کرتے تھے، تو اور اسی کی محنت کی وجہ سے نوجوان بھی اس کے ہاں کھڑے ہوئے، اور اب پاکستان کی آزادی میں بھی اس نے بہت سے شاعر اقبال نے نوجوانوں کے لیے کہا ہے، جس طرح میں ان کا شعر پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں: آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے۔ اور ایک اور شعر ہے: دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے۔ سو تھینک یو۔ نوجوان ملک کا سرمایہ ہوتا ہے،
اگر یہ نوجوان اس ملک میں نہیں ہوتے اور ان کے اس طرح حوصلے نہیں ہوتے تو یہ ملک آگے بھی نہیں جاتا اور بہت سے مشکلات کا سامنا اس کو ہوتا. اگر اقبال اس نوجوانوں کے بارے میں نہیں کہتا تو آج پاکستان بھی بہت سے مشکلات کا سامنا کرتے. اقبال نے اگر شاعری میں اس کو نہیں استعمال کرتا تو نوجوان عقائد اعظم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اگر اقبال نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس قائد اعظم نوجوان قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پاکستان کے آزاد ہونے بھی اس نے بہت سے اچھے کردار ادا کیے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے حوصلہ بڑھانا چاہیے, ان کو ہر ایک چیز مہیا کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا سب کا. آپ نے اس ٹاپک پہ جو خیالات کا اظہار کیا اچھے طریقے سے کی ہے. لاسٹ میں میری طرف سے کچھ رائے یہ ہے کہ آپ ایک تو ارریلیونٹ بات نہیں کیا کریں, ٹھیک ہے, جو ٹاپک اس کا مطابق چلا کریں, اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن میں نہ جایا کریں, ہسٹری میں مت جایا کریں. ٹاپک یہ تھا کہ کیا آج کا نوجوان اقبال کا شہین ہے یا نہیں. سمپل سا ٹاپک ہے. شہین کی علامت علامہ اقبال کیوں لائے؟ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے کہ آپ شہین کی علامت نوجوان نسل کے لیے کیوں لائے؟ تو اقبال نے جواب دیا کہ اس میں کچھ خصوصیات ہیں میں جو نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتا ہوں یا مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہوں, جس میں یہ ایک مردار نہیں کھاتا. اس طرح مرد مومن جو ہے وہ مردار نہیں کھاتا, حلال کی طرف جاتا ہے. اس طرح اس کی اڑان اونچی ہوتی ہے. جو نوجوان ہے یا مرد مومن ہے اس کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے, اونچی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اندر انرجی ہے, کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا, ٹھیک ہے, اور قوت بازو پہ بھروسہ کرنے والا ہے, ایمان ہے, توکل ہے, گھونسلہ نہیں بناتا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو مرد مومن میں دیکھی جا سکتی ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اقبال کا شہین ہے یا نہیں آج کا نوجوان, تو بالکل ہے. آج کی نوجوان نسل انرجیٹک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. ان کے اندر قوت ایمانی ہے, ان کے دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے نوجوانوں کے دلوں میں پیوست ہے. اس کے علاوہ آج کی جو نوجوان نسل ہے, اسپیشلی میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی جو یوتھ ہے, اس کے اندر ایک جذبہ ہے وطن سے محبت کا, اس میں ایک جذبہ ہے ملت اسلامیہ کی یکجہتی کا, اس کے اندر ایک جذبہ ہے اسلام اور دین سے لگاؤ کا, اس کے اندر ایک جذبہ ہے توحید کا, اس کے اندر ایک جذبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا اور ختم نبوت کو کے میسج کو پھیلانے کا, ٹھیک ہے. آج کی نوجوان نسل میں حیا کے پہلو کے حوالے سے بھی اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ آج کی نوجوان نسل جو پاکستانی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کا جذبہ ہے, آگے بڑھنے کی لگن ہے, ٹھیک ہے, ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے. تو بالکل آج کا نوجوان اقبال کا شہین ہے, وطن سے محبت اسی طرح ہے جس طرح 1965 کی جنگ میں نوجوانوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا تھا. آج بھی اگر پاکستان پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو آج کی نوجوان نسل اٹھ کے سب سے پہلے آگے جائے گی اور ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے اور کر رہی ہے. اور بے شمار آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان آرمی, نیوی اور ایئر فورس میں بے شمار نوجوانوں نے جانیں قربان کی ہیں. تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ آج کا نوجوان اقبال کا شہین نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اوپر اسٹوڈنٹ نے ڈسکس کیا ہے, تو یہ بات بے جان, ٹھیک ہے, بالکل غلط ہے. اس حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ سوری تھوڑا ڈسٹرب ادھر سے ہو گیا تھا. تو آج کی نوجوان نسل بالکل علامہ اقبال کی شہین ہے, اور پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کے اندر بہت کچھ کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنے کا جذبہ ہے, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑنے کا جذبہ پایا جاتا ہے, اور لڑ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اندر ایمان کا جذبہ پایا جاتا ہے, شہادت کی تمنا پائی جاتی ہے. تو آج کی نوجوان نسل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جذبہ ہے جو پہلے جذبے موجود تھے. اور آج بھی اگر دشمن نے میلی نگاہ سے دیکھا پاکستان کی طرف تو سب سے پہلے جو اٹھ کے کھڑے ہوں گے وہ آج کی نوجوان نسل ہے, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. پاکستان کی نوجوان نسل بہت زیادہ مخلص ہے اپنے وطن کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اور سب سے بڑی بات کہ سب سے زیادہ مخلص جس ہستی کے ساتھ ہے وہ ہے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لاسٹ میں میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کلی معلوم لکم.